اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کے ساتھ آج پھر سے حاضر۔ پارہ نمبر 12 کا آغاز مالکی ارض و سبا نے ان لفظوں سے کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہماری سورہ ہود چل رہی ہے اور پارہ 12واں چل رہا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ دار تو اللہ کی ذات ہے۔ اختتام اس پارے کا اللہ رب العزت نے ان لفظوں سے اس پارے کا اختتام ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اللہ دھوکے بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ پارے کے آغاز میں اللہ کے رازق ہونے کا ذکر ہے جو آپ نے سنا، اور پارے کے آخر انسان کے مکر و فریب کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ رازق ہے تو کون؟ اللہ۔ مکر و فریب سے کچھ نہیں ملنے والا، فراڈ، باطل ناجائز طریقے سے مال کمانا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ملے گا تو امانت دیانت کی پاسداری سے ملے گا۔ مکر و فریب پہ کھڑی عمارت گرتی ہے، عبرت بنا دی جاتی ہے، اور کتنی ہی عمارتیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کتنی ہی قومیں ہیں جو عبرت بنا دی گئی۔ کون سے وہ اسباب ہیں جن سے میرا رب رزق میں فراوانی کرتا ہے؟ دیکھیے پہلی قوم جس کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا وہ قوم نوح کو دیکھیے، کس طرح یہ فخر غرور کی مثال تھے، کیا کیا بول جاتے تھے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کو جب وہ دعوت توحید دعوت دین لے کر جاتے تو کہتے ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا آدمی ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرعی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کڑوے بول جو آج بھی بولے جاتے ہیں یہ کہا کرتے تھے اس وقت، کمی کمار ہیں جو آج تیرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہم تو سردار لوگ ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح کے یہ بول بولتے تھے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، برتری تو کوئی تیری نظر نہیں آتی۔ کبھی سورہ ہود آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ان کے کڑوے بولوں کا ذکر کیا، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، ہمیں تو لگتا ہے جھوٹ ہی بولتے ہو، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ یہ پیغمبر کو کہا جاتا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ اتنا ہی تو سچا ہے تو لانا جو بار بار کہتا ہے، جو تیرے رب کی طرف سے آنے والا وعدہ ہے وہ پورا کر کے دکھا۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی تھا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پھر پانی برسا، پانی کی لہریں تھیں، پانی کی موجیں تھیں۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 44، کہا گیا لعنت ہو کہ ظالم اسی کے مستحق ہوا کرتے ہیں جو گندے بول بولتے ہیں۔ اللہ ایسے کام سے ہم سب کو محفوظ فرما جو عبرت کا نشان بننے والے ہیں۔ پہلی قوم جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں کیا، پارہ نمبر 12 میں۔ دوسری قوم جس کا ذکر اللہ رب العزت نے جس کو عبرت کا نشان بنایا وہ تھی پیغمبر ہود کی قوم جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عاد ہے اور سورہ ہود آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی پیغمبر ہود ہیں، الا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور تیسری قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اور قوم سمود کے لیے پیغمبر صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سنا اور کس طرح ان کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ پہلی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، قوم نوح کو غرق کر دیا گیا اور اس کو ابدی نیند سلا دیا گیا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ تھا۔
قوم لوط کو دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ ہی مٹا دیا، ان کی بدفعلیوں کی وجہ سے، ان کے گندے کرتوت کی وجہ سے، کہ پیغمبر لوط علیہ السلام ان کی طرف دعوت لے کر جاتے ہیں حیا کی، عزت عفت کی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، یہ لونڈے باز قوم کو اللہ رب العزت نے پتھر مار مار کر ان کے نقشے ہی مٹا دیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر ہے۔ پارہ نمبر 12 میں اصحاب مدین کو دیکھ لیجئے جو کیسی کیسی جرت کر جاتے تھے۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیری نمازیں یہی کہتی ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، جیسا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، ایک تو تیری سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی یہ بول اللہ رب العزت نے ان کے کڑوے بیان کیے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، چلا جا تجھ سے جاتا نہیں، وہ چلا تجھ سے جاتا نہیں، باتیں ہم سے کرتا ہے، جیسا کہ آج ہم بھی کہہ لیتے ہیں بڑا پھرتا ہے تو بڑا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو پتھر مار مار تجھے رجم کر دیتے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 کو پڑھیے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں۔ اس طرح کے جملے کسنے والوں کو کس طرح میرے مالک نے مٹی میں ملا دیا۔ 94 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عبرت کا نشان ایسے بنے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس طرح کنویں میں گرانے والے کیا جانتے تھے، کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے والے کیا جانتے تھے، کل کو سوالی بن کر جس کے سامنے جائیں گے وہ وہی ہوگا جو آج ہمارے ظلم کا نشانہ ہے۔ یہی تو مقدر کا کھیل ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مرضی ہے تو میرے رب کی مرضی ہے، کسی اور کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے بھائیو وہی ہوتا ہے، وہی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان لاکھ جتن کر لے اسے ملتا وہی ہے جو میرے رب نے لکھا ہے، نہ وقت سے پہلے ملتا ہے نہ مقدر سے زیادہ ملتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلا سبب جو رزق کی فراوانی کا سبب بنتا ہے وہ ہے اپنے رب سے طلب کرنا۔ یا اللہ ہم سب طلبگار ہیں، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ غرباء و مساکین کی مدد کرنا، سورہ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ تھا، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ کوشش کے بعد معاملہ رب کے سپرد کرنا، یعنی بندہ وہی ملتا ہے اس کو جو انسان کوشش کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی مالک دیتے ہیں جو انسان جس کی کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگے رہنے والے کو وہی ملتا ہے، جس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور کسی نے یہ بڑی ہی پیاری بات کی ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ توبہ استغفار کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کے مال میں اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کے بے شمار فوائد
اسی کو ملتے ہیں جس میں مسلادھار بارشیں ہیں۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوتیں طاقتیں ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کی طاقت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے تم جرم کرتے ہو روح گردانی نہ کرنا، اس کا ذکر آگے کیا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یعنی اگر جرم ہو گیا تو توبہ استغفار کر لینا اور روح گردانی نہ کرنا۔ اللہ پر توکل رکھو ہمیشہ سے، جب بھی مرو تم اسی کے ہو کر مرو، جینا ہے تو اسی کا ہو کر جی۔ سورہ ہود آیت نمبر 56 میں انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، جس پر پرندے بھی بھروسہ رکھتے ہیں، جس پر درندے بھی بھروسہ توکل رکھتے ہیں، جس پر انبیاء کا توکل تھا، میرا بھی اسی پر توکل اور بھروسہ اعتماد ہے۔ ماپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا، مال میں اضافہ ہوگا۔ ماپ تول میں کمی کرنے والے عبرت کا نشان بن گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 میں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، یہ پیغام دیتا ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، مال میں اضافہ ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 میں ہے وَأَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، کسی قیمت پہ فراڈ نہ کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ صبر جو ہے انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ، فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتیں۔ بے جا اسراف سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47-48 میں ارشاد ربانی 12ویں پارے میں قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّهُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار، اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے۔ سیونگ سسٹم، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سیونگ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے جو تم روک رکھتے ہو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رزق میں فراوانی کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے کام سے مالک ارض و سماء ہم سب کو محفوظ فرمائے جو پہلی قوموں کے عبرت کا نشان بننے کا سبب بنے۔ تو پتہ چلا رزق کے میں اضافے کا پہلا سبب صرف رب سے طلب کرنا، غربا مساکین پہ مدد کرنا، تیسرا کام کوشش کے بعد معاملہ رب کے سپرد کرنا، توبہ استغفار کرنا، پانچواں کام اللہ پر توکل کرنا، چھٹا کام ناپ تول میں کمی نہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آٹھواں کام کسی سے فراڈ نہ کرنا، نوواں کام صبر سے کام لینا، بے جا اسراف سے بچنا، تم میرے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اور قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط
اور اصحاب مدین کو دیکھ کر عبرت پکڑیں تاکہ کہیں ہم عبرت کا نشان نہ بن جائیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں پارہ نمبر 12 کا جو مختصر نکات ہم نے سنے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 13 کے ساتھ۔